اب بھائی کیا جملہ میری زبان سے نکل گیا. دوستی کا جو دم بھرتے ہیں، جو مولا کے معنی نکالتے ہیں دوست، وہ سمجھ لیں کہ عالم اور جاہل ایک دوسرے کے دوست نہیں ہوتے. عالم آقا ہوتا ہے، جاہل متبع اور غلام. دوست ہو ہی نہیں سکتے. عالم کا دوست عالم ہوگا، جاہل عالم کا دوست نہیں ہو سکتا. یا محکوم رہے گا یا دشمن. جاہل ہمیشہ عالم کا دشمن ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ جاہل عالم کی کیفیتیں نہیں سمجھ سکتا، جاہل عالم کے مزاج کو نہیں سمجھ سکتا، جاہل عالم کے افق نگاہ کو نہیں سمجھ سکتا، جاہل عالم کے ذوق کو نہیں سمجھ سکتا، نہیں سمجھ سکتا. نابالغ بالغ کو نہیں سمجھ سکتا، جاہل عالم کو نہیں سمجھ سکتا، غیر معصوم معصوم کو نہیں سمجھ سکتا، غیر نبی نبی کو نہیں سمجھ سکتا، نہیں سمجھ سکتا، واقعا نہیں سمجھ سکتا. تو نتیجہ کیا ہوگا کہ جاہل اور عالم میں دشمنی رہے گی. اب میں مثال دے رہا تھا شاعر کی. جو واقعی آرٹسٹ یا پوئٹ ہوتا ہے اوریجنل، اس کی کیفیت دوسرے سمجھ ہی نہیں سکتے. ہر آدمی گلاب کا پھول دیکھتا ہے، مگر جب شاعر دیکھتا ہے اور جب ایک نا شاعر دیکھتا ہے، ایک غیر شاعر دیکھتا ہے، دونوں کے محسوسات ایک ہوتے ہیں؟ زمین تا آسمان فرق ہوتا ہے. ایک آرٹسٹ کی جو اوریجنلی آرٹسٹ ہے، جس کی فطرت میں فن ہے اور خلاقیت ہے، وہ جب پھول پہ نظر ڈالتا ہے، سبززار پہ نظر ڈالتا ہے، پھول اور سبززار جانے دیے، وہ جب پتھر کو دیکھتا ہے، برہنہ پتھروں کو جب دیکھتا ہے، جب میدان کو دیکھتا ہے، سراب کا حسن، سراب کی تپش تو ہیں، سراب کا حسن صرف شاعر جانتا ہے. سراب، صحرا میں چمکتی ہوئی ریت جو دور سے پانی نظر آتی ہے، اس کا حسن شاعر جانتا ہے. اچھا یہ شاعر ہے، بائی نیچر شاعر ہے، فطری طور پہ شاعر ہے. فطری جو شاعر ہو، جو کلٹیویٹڈ پوئٹ ہے، ان کی بات نہیں کر رہا ہوں. اوریجنل پوئٹ، بائی نیچر پوئٹ، بائی برتھ پوئٹ، گاڈ گفٹڈ، جن کے پاس شاعری کا ملکہ ہوتا ہے، وہ شعر کہیں یا نہ کہیں شاعر ہیں. توجہ ہے؟ ضروری نہیں کہ شعر کہیں، شاعر ہے. اس کے پاس وہ کیفیتیں ہیں جو شاعرانہ کیفیتیں ہیں. شاعر شعر نہ کہے تب بھی شاعر ہے، اور شاعری وجود رکھتی ہے اس کے ذہن میں، اس کے قلب میں، اس کے عالم تخیل میں. شاعری وجود رکھتی ہے. ضروری نہیں کہ وہ قلم اٹھا کے کاغذ پہ شعر لکھے تب آپ سمجھیں کہ یہ شاعر ہیں. وہ شاعر ہے. یہ ایک مثال ہے کہ جب کوئی صاحب کمال ہوگا، جب کوئی صاحب فیض ہوگا، تو اس کا فیض وجود رکھتا ہوگا. ممکن نہیں ہے کہ ذات فیاض علی الاطلاق ہو اور اس کا فیض نہ ہو. ممکن نہیں ہے. اللہ عالم ہے، حی ہے، قیوم ہے، سخی ہے، جواد ہے، فیاض ہے، تو ممکن نہیں ہے کہ وہ ہو اور اس کا فیض نہ ہو. تو جب سے وہ ہے اس کا فیض ہے، جب تک وہ رہے گا اس کا فیض رہے گا. یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا وہ، تو ہمیشہ سے ہمیشہ اس کا فیض رہے گا. اور فیض حق کا نام محمد ہے. واسطہ فیض محمد و آل محمد ہیں. اس لیے ان کو ظرف زمان میں اور زمان و مکان کے تقاضوں میں محدود کرنے کی کوشش نہ کریں. یہ غلو نہیں ہے، یہ مبالغہ نہیں ہے.
کوئی حیرت نہ کرے کہ ہمارا امام زمان اتنی لمبی عمر کیسے رکھتا ہے. یہ زمانہ اس کے اوپر حاکم ہوتا ہے جو محکوم زمان ہو. ہمارا امام محکوم زمان نہیں، حاکم زمان ہے. صاحب زمان ہے، صاحب زمان ہے. توجہ ہے.